درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بلند آواز سے پڑھے اللہم۔ ایک مرتبہ بآواز آل رسول پر پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد محمد کیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں۔ خیالوں میں ان کا خیال آ گیا، خیالوں میں ان کا خیال آ گیا، تھی پاک نظر کے جلوہ نظر آ گیا۔ جیسے جمعہ، اور اکثر سنتے ہیں کہ جمعہ کے دن خود ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے کان مبارک سے ہمارے درود پاک سنتے ہیں۔ باقی کے دنوں میں فرشتے لے جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ سونے کے قلم سے چاندی کے کتب یعنی کتاب میں ایڈریس کے ساتھ سرکار کو پہنچاتے ہیں۔ الگ الگ ڈیوٹی بتائی ہے، اس لیے بار بار یہ جوڑ لگاتا ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، کہ اپنا رشتہ نبی سے جوڑ لو۔ اور حافظ نے بتایا رشتہ نبی سے جوڑنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ علم ہوگا تو روشنی دکھائی دے گی، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، ادب بھی ہو، پھر عشق بھی ہو۔ خالی علم سے کوئی فائدہ، خالی علم تو اس کے پاس بھی تھا، نماز تھی، علم تھا، مگر پھر بھی اسے شیطان بنا دیا۔ کیوں؟ ادب نہیں تھا، عمل نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ یہی عمل، ادب، عشق علم کے ساتھ ساتھ ہو تو معمولی انسان امام ابو حنیفہ بن جاتے ہیں۔ ادب چاہیے، اور بتایا گیا علم ہر موقع پر کامیابی اور فتح کا جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ جیسے یہی بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں اور سمجھاؤں، حضرت امام شافعی 4 مسلک ہیں، اس میں سے ایک امام یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ روم کے بادشاہ نے بغداد میں بھیجا خراج یعنی ٹیکس دینے کے لیے، تو پھر کہا کہ کئی وقت ہو گیا ہے مسلمانوں میں دیکھا نہیں ہے کوئی ایسا امام، پہلے دیکھا تھا اس لیے ہار مان لی تھی، آج ذرا دیکھے تو صحیح اور ہے۔ تو بغداد میں اعلان ہو گیا کہ ملک روم سے کچھ لوگ آتے ہیں اور علم کے بارے میں تذکرہ ہوگا، دلیل ہوگی، مسئلے مسائل ہوں گے، تو سارے بغداد کے لوگ اس زمانے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، سب کے سب کہنے لگے ہم تو صرف علم حاصل کر چکے ہیں، امام شافعی وہ ہے اس کے پاس علم بھی ہے، ادب بھی ہے، عمل بھی ہے، عشق بھی ہے۔
تو یہ چاروں چیزیں جب ہو جاتی ہے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بلایا گیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی کہاں پہ ہوگا؟ کوئی ہال میں ہوگا مقابلہ کہ کوئی میدان میں ہوگا مقابلہ؟ نہیں، تو کہاں ہوگا؟ دجلہ دریا کے اندر ہوگا۔ ارے دریا دجلہ کے اندر کیسے ہوگا؟ جو اپنے آپ روحانیت جانتا ہوگا وہ اپنی جان نماز بچھا کر دریا میں ایسا بیٹھے گا جیسے زمین پر بیٹھا ہے۔ دریا میں وہ ایسا بیٹھے گا جیسے زمین پر بیٹھا ہے۔ سارے لوگ تیار ہو گئے، اپنے آئے، غیر آئے، پرائے آئے، شہر مفتی بھی آئے، قاری بھی آئے، قاضی بھی آئے، حافظ بھی آئے۔ جیسے مسجد میں بھی ہوتے ہیں نا، اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، سننے والے بھی ہوتے ہیں، عاشق بھی ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ، میں نے کچھ لوگوں کی زبان سے سنا، پیر صاحب آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتی ہے۔ مزہ اس لیے آتی ہے کہ کوشش کرتے ہیں پیر صاحب علم بھی ہو، عمل بھی ہو، ادب بھی ہو، عشق بھی ہو، تو پھر تمہیں مزہ آتی ہے۔ خالی بات کرنے والی بات ہو تو نہیں۔ درویشوں کا یہ قول ہے۔ اوسبا کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا عبد القادر جیلانی میرا نواسا گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے۔ تو آپ نے کہا مائی کل آنا۔ ابھی آپ جون جائیں گے، سبحان اللہ کہیں گے ہاتھ اٹھا کر۔ آپ نے کہا مائی کل آنا، پھر گئی بچے کو لے کر۔ پھر حضور غوث پاک نے اسے دیکھ کر کہا اچھا مائے اب کل سے نہیں کھائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ بابا جی پیروں کے پیر دستگیر اتنا ہی کہنا تھا، کل کہہ دیتے، کل کہہ دیتے نہیں کھائے گا۔ تو غوث پاک فرماتے تھے مائے کل میں بھی کھاتا، چھوڑ دیا میں نے، عمل کر کے دکھایا۔ چھوٹی بات مگر عمل کر کے دکھایا۔ تو امام شافعی کا انتظار کرنے لگے۔ ملک روم کے بہت سارے پادری بھی آئے، مسلمان بھی آئے، ایرے گیرے بھی آئے، دیکھتے ہیں کب کیا ہوگا۔ دجلہ کے اندر مقابلہ، سمندر میں مقابلہ، ہائے ہائے۔ ارے عاشق نبی جہاں چاہے مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں عشق ہے، محبت ہے، ادب ہے۔ امام شافعی آئے، نہ کوئی آجو باجو، نہ بندوق والا، نہ گن والا، یہ ہے درود والا۔ ہاتھ میں تسبیح، ہاتھ میں تسبیح، دانے پر صلی اللہ صلی اللہ، اور جہنماز کندھے پر۔ دجلہ کنارے آئے، سب سلام کر رہے ہیں، آپ اپنی دھن میں ہیں، میں تو دھن میں رہتا ہوں، نبی نبی کرتا ہوں۔ آپ نے جان نماز اٹھائی، کھولی، دریا میں بچھائے۔ اب جان نماز بچھائے تو پانی میں بھیگنا چاہیے نا، کچھ بھی کپڑا اگر پانی میں ڈالو تو نیچے ہونا چاہیے نا، مگر یہ تمہاری میری بچھی ہوئی نہیں تھی، اس پر میرے تمہارے جیسے کہ ہاتھ نہیں لگے تھے، اس پہ ہاتھ امام شافعی کے لگے تھے۔ آپ نے ہاتھ سے اپنے جامع نماز بچھائی، جان نماز جب بچھائی تو ایسی بچھی جیسے زمین پر ہو۔ آپ نے بسم اللہ کر کے پیر رکھا، ایسی چلی جیسے ہوائی جہاز چلتا ہو، فلائٹ چلی جیسے فلائٹ چلی، بیچوں بیچ میں۔ اب ہاتھ سے تمہارا چاہوں گا سبحان اللہ، ہاتھ کو اٹھا اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ بیچوں بیچ میں امام شافعی اور ان کی جان نماز پہنچ گئی تو کعبے کی طرف رخ کیا اور دو ہاتھ اٹھا کے کہا آؤ یہاں کرتے ہیں مقابلہ۔ اے ہائے ہائے ہائے، یہاں کرتے ہیں مقابلہ۔ سب لوگ ملک روم سے آئے تھے، کہنے لگے میاں آج بھی محمدی گھرانے میں چاند کے ساتھ ساتھ ستارے میں مہکتے چمکتے نظر آتے ہیں۔
सब लोगों ने कहा ये कैसे होगा, और मुल्क के जितने लोग आए थे मुल्क शाम से, सब लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हुजूर मुकाबला तो नहीं करना मगर तुमसे मोहब्बत जरूर करना है। और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सब के सब दीन मुस्तफ़ा के सिपाही बनकर गए। जब बादशाह ने मुल्क शाम के बादशाह ने मुल्क रोम के बादशाह ने देखा तो देखकर कहने लगा क्या हुआ? बोले हम तुम्हारी नौकरी छोड़ते हैं, दीन छोड़ते हैं, हम तो वो इमाम शाफी के मां मस्त हो गए। अरे क्या पिला दिया? सारी बात हुई तो क्या कहता है? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है हमारे मजहब में जो खुदा है उनका कि इमाम शाफी ने बगदाद में करिश्मा बताया, तुम सब वो मुसलमान हो गए। अल्लाह का शुक्र है रूम नहीं आया, रूम आता तो सब रूम वाले मुसलमान हो जाते। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे, सुभान अल्लाह। ईद कबूल करे, सुभान अल्लाह। अल्लाह हज नसीब फरमाए, सुभान अल्लाह। आपको दीदार नसीब फरमाए, सुभान अल्लाह। अरे ऐसा भी होता है पीर साहब क्या हाथ उठा उठा कर नहीं करना तो नहीं कर, नुकसान में तू है, शैतान चढ़ गया, मच्छर काटा, अंदर से सुई जैसा दिया कनेक्शन दिमाग में, नहीं करना, क्या घड़ी घड़ी नहीं कर, नुकसान तुझे है, करेगा तो सुभान अल्लाह में न खर्चा है न पर्चा है मगर अर्श में तेरा चर्चा जरूर है। अरे यूं भी कर दो तो चलेगा, हाथ उठाना मगर यूं करो तो भी चलेगा, क्योंकि ये हाथ कयामत में गवाही देंगे। या अल्लाह ये तेरा बंदा जुमे में वो कोई फकीर कहता था, कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहता था। ये अमल है, अमल। लोग हज के लिए जाते हैं, अभी भी गए हैं, वापस भी आ जाएंगे, कुछ लोग परेशान भी होंगे, इसने धोखा किया, उसने धोखा किया, होटल नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे भी होंगे हर साल हज के लिए जाते होंगे मगर इसका फायदा भी होगा, नानी के लिए सोना ले ले, बीवी के लिए, नवासी के लिए जंगल सोना ही सोना, फिर तो तुझे जाना है हर साल सोना ही सोना। मगर ऐसे भी होते हैं मदीने वाले के खोना ही खोना, इनका सफर भी अलग होता है, इनके मामले भी अलग होते हैं, उनके सफर भी अलग होते हैं, इनके मामले भी अलग होते हैं। क्यों? इल्म भी है, अमल भी है, अदब भी है, इश्क भी है। फिर सीधी सारी भाषा में कह दो, उसके पास अल्लाह भी है, अल्लाह का रसूल भी है। आओ शाबाश, अल्लाह खुश रखिए आपको। हाँ, पर हाथ यूं जोड़े हुए रहे तो समझो जोड़े हुए रहेंगे, पर इसे लिखेंगे ये कंजूस था। हाँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का मेरा नाम आए सुभान अल्लाह या मुझ पे दरूद न पड़े, आयशा वो कंजूस है। हदीस पाक है, मेरे घर की थोड़ी बात है, हदीस पाक है, मेरे घर की बात नहीं है, घर की बात नहीं है, इसलिए बात पाक है, साफ है, मदीने वाले आका की है। उनमें एक हजरत का, बड़े बुजुर्ग का नाम देता हूं, शायद आप पढ़े लिखे खुश हो जाएं, वरना दो ये बंदे या 4-5 बंदे तो खुश हो जाएंगे जो पढ़े लिखे हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, बड़े पाए के बुजुर्ग, आपने अपनी जिंदगी में, हम क्या करते हैं यार, बस गोश्त खाना यूं त्यों बस चलती है, चलते दो, इधर की उधर नहीं, इधर की उधर करते हो ठीक है, न करो तौबा करो, अल्लाह देगा, पर इधर की उधर मदीने वाली की करो। हाँ, इधर की उधर मदीने वाले की। आप कहेंगे इधर की उधर मदीने वाले की, हाँ, कभी बगदाद की करो, कभी अजमेर की करो, कभी बरेली की करो, कभी अशरफ की करो, कभी दाता की करो तो कभी लाल की करो, कभी हाजी की करो, कभी दाता हजवेरी की करो, तो करोगे तो काम आएगा। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती कितने बड़े पाए के बुजुर्ग,
آپ نے اپنی زندگی میں خواب میں نہیں بھائی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کسی کی نظر ملتی ہے مگر بات نہیں ہوتی ہے، کسی کی نظر ملتی ہے مگر بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے مگر دل نہیں ملتا۔ یہاں دل بھی ملا ہے، نظر بھی ملی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، کرم بھی ہو رہا ہے، اس لیے ہاتھ بھی تم پہ اٹھ رہے ہیں، اس لیے نسبت تمہاری جڑ گئی ہے۔ جس کے بار بار ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ شیطان انجیکشن مار مار کے تھک جاتا ہے، پھر کہتا ہے آخر میں یہاں نہیں اٹھے گا کیونکہ قادری اور چشتی والا ہے، رضوی اور اشرفی والا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے خواب میں نہیں، توجہ سے سنیے گا، آپ نے خواب میں نہیں، بیداری میں 70 مرتبہ 70 مرتبہ میرے نبی کو روبرو دیکھا ہے۔ اس ہستی میں کتنا پاور ہوگا، اور 500 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی ہے۔ صرف زندگی میں مدینہ ہی مدینہ تھا، اور 40 سال کی عمر سے تقوی پرہیزگاری میں تھے، اور مصر میں رہتے تھے۔ مصر میں نے ابھی آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے تو بچوں کو کہا ذرا تو گوگل میں جا کے دیکھ تو صحیح مصر سے مکہ کتنا ہوتا ہے، تو 172 کلومیٹر ہوتا ہے، 1100 کلومیٹر ہوتا ہے۔ سفر پیدل یا سفر بس سے ٹریول سے کرو 4 دن 3 دن لگتے، اور پلین سے کرو تو 2.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ مگر یہ مدینے والے کا پلین کیسا ہے؟ مزہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دل میں عشق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ سب رسول اللہ کی دیوانے پروانے ہیں، انہوں نے پرواز کر کے دیوانگی کر کے عشق کر کے ہمیں بتا دیا یہ کل عام ہوگا تو خاص ہو جائے گا۔ میں کبھی کبھی موج میں آ جاتا ہوں، نقل کر کے بتاتا ہوں، آج میں موج میں ہوں اس لیے موج والی بات ہے نا یار۔ 70 مرتبہ کس کو کہتے ہیں؟ 70 وقت گجراتی ماں کی آپ نے 70 وقت، میں پیور ہارڈ اردو نہیں بولتا، آپ کی زبانی میں بولتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ 70 مرتبہ اللہ نہ رسول نہ دیدار کرا، خواب میں نہیں، روبرو دیکھے۔ ایک مرتبہ، یہ تو دیکھنے کا عالم تھا نا، ایک مرتبہ آپ کے خادم محمد بن علی حباب رحمۃ اللہ علیہ، خادم بھی ایسے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے پیر محمد شاہ کچھ کام ہے، آج بہت یاد آئی ہے۔ نہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں ابو کچھ کام ہے، تو میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، بس وہی تیرا کام ہے۔ کوئی آئے تو صحیح ابو یہ کچھ کام نہیں، وہ کام ہے وہاں پہنچا دو، آئے تو صحیح۔ ہاں 19 سال کی خدمت میں اللہ نے کرم کر دیا ہے، آخر بغداد سے بھی خلافت مل گئی۔ تو خادم نے کہا حضور آج آپ کا کام ہے، بولے کیا کام ہے؟ بولے حج ہو گیا، کچھ حاجی باقی ہے۔ ہاں تو میں چاہتا ہوں مکہ میں عصر کی نماز پڑھوں۔ نہیں آپ کو مزہ آئی یار، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں مصر میں بیٹھیں، میں چاہتا ہوں آج عصر کی نماز پڑھوں۔ تو پہلے تو یہ حضرت ایسے ہوتے اپنے آپ کو چھپا دے، تو جاؤ پڑھو، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جب دیدار ہوا ہے روبرو میں تو اللہ نے نور بھی بخشا ہوگا نا، تو آج تو مجھے لے چلو۔ بولے لے چلیں ایک شرط پر،
لے چلے ایک شرط پر. بولے کیا شرط ہے؟ جب تک ہم جیے بات کسی کو نہ بتانا. آج تو پیر ایک دوسرے کو کر کے رکھتے ہیں، میری بڑائی کرتے رہے، میں کرامت دکھاتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ تو کرتے ہوئے بھی چھپاتے. ایک شرط ہے، تجھے لے چلوں تو میرا خادم ہے، تو تیرا دل نہیں توڑتا، مگر ایک شرط ہے، جب تک جیے ہم بات کسی سے نہ کرنا، کہاں نہیں کریں گے. شرط ہو گئی. ٹریول کرو روڈ سے تو 3-4 دن لگے، فلائٹ سے جاؤ تو 1.25-2 گھنٹے لگے. سیدنا حضرت جلال الدین سیوطی جنہوں نے 70 مرتبہ روبرو سرکار کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں تو چل خادم محمد بن علی حباب چلو. بولے حضور کیسے؟ کوئی ٹکٹ نہیں، گاڑی نہیں. بولے کوئی ٹکٹ نہیں، اب تو ہاتھ چھوڑ دو یار اس بات سے. کوئی گاڑی نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں. کیسے؟ میرا کرتا پکڑ، کتابیں پڑھو، علم حاصل کرو. جیسے حافظ جی نے کہا، آپ نے 1 قدم 2 قدم 6 قدم، 1 قدم 2 قدم 6 قدم پہ کہا آنکھ کھولو. حضرت حباب فرماتے ہیں جب آنکھ کھولی تو کعبہ سامنے تھا. کہو سبحان اللہ. ایک بار اور کہو. اللہ کو حج بنائے، روزی دے، برکت دے، مشکلیں حل ہو. اور حج کے مہینے میں اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہو، اللہ مسلمان کو فتح عطا فرمائے، ان کے دکھ تکلیف دور فرمائے اور مرادیں پوری فرمائے. حضرت حباب فرماتے ہیں 6 قدم چلے، 6 قدم چلے، کعبہ سامنے. پھر حضرت فرماتے دیکھو وعدہ یاد رکھنا، پھر بھی اپنی ولایت کی چھپائی ہے. یہاں تو پیسہ دے کے مریدوں کو دکھائی کرتے ہیں، میرے بارے میں یہ کہ میرے بارے میں وہ کہہ رہے. تیرے بارے میں کوئی نہ کہ تو رب سے اتنا پیار کر، رب خود کہے کہ یہ میرا بندہ عاشق. پھر آپ فرماتے ہیں چلو طواف کرتے ہیں. طواف کیا، مصر کے کچھ لوگوں کو دیکھا جو حج کے لیے گئے تھے، حج کیا، طواف کیا، سارا سب کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں ایک عجیب بات نہیں دیکھی. کہا جی حضور. وہ تو رو رہے تھے، روتے جاتے تھے. حضور ابھی تو کچھ سنائی دکھائی نہیں دیتا، صرف آپ کے اور اللہ کے رسول کے. بولے کیا ہے، کیوں ایسا؟ بولے اس لیے کہ خادم ایسا ہے تو میرے نبی کا عالم، اور اللہ کی کرم نوازی صاحب پر 70 مرتبہ رسول اللہ کے دیدار ہوئے. بولے ایک اور عجیب بات نہیں دیکھی. کہا کیا؟ مصر کے بہت سارے لوگ ہیں، طواف ہم کر رہے ہیں، مگر ایک بندہ بھی ہمیں پہچانتا نہیں ہے. یہ عاشق رسول، یہ اللہ والوں کا حج. اللہ ہمارا بھی قبول فرمائے، آپ کے جو بھی گئے ہوں، ساری کائنات کے مسلمان جو گئے ہوں، اللہ ان کے بھی حج نصیب فرمائے. مگر ان کے صدقے میں ہمارے حج قبول ہو، ورنہ ہمارے تو جانے سے پہلے دنیا آ جاتی ہے. میں نے کہا نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا لے کے جاتے ہیں، وہاں سے کیا کیا لے کے آتے ہیں، بس اسی میں چلتا ہے. او ہو فون میں کیا پتہ نہیں کون سا کرتے ہیں. کیا ارے کیا کر کے آیا بابا؟ دیکھو تو میں یہاں کھڑا تھا، میں وہاں کھڑا تھا. بس یہ کھڑا دیکھ کے آیا، جو کھڑا تھا اسے نہیں دیکھا. وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے، اسے نہیں دیکھا، موبائل میں ہی دیکھا. اور اللہ والے جاتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھتے سوائے ان کی محبت کے. ارے وہ تو جاتے ہیں تو راستے میں ایسے چلتے ہیں، اللہ پہ توکل کیے. ایک بڑھیا کا واقعہ سناؤں میں. وہ بھی حج کے لیے گئی تھی، ضعیفہ تھی،
کل میں نے حج کے مہینوں میں میرے عاشقوں کے پاس سنے، آج جی چاہتا ہے آپ کو بھی سنا دوں، حج والی بات ہے اس لیے۔ عاشق تھی، بزرگ تھی، قافلے کے ساتھ جا رہی تھی، اس میں اللہ والے بھی تھے۔ اللہ نے دیکھا مائیں بوڑھیاں ہیں، چل نہیں سکتی، تو بیچارے کوئی اللہ والے آگے گئے، کہا مائیں یہ 2-4 درہم رکھو، آگے ہم سب جمع ہوں گے نا اور آپ کو مدد کریں گے، اچھے سے سفر کرو، تکلیف نہ ہو، ہمارے لیے دعا بھی کرنا، اور آگے قافلہ رکے گا تو ہم تمہیں اور درہم دے دیں گے تاکہ راستے میں کام آئے۔ یہ سارے ہمارے جھنجھٹ ہے۔ وہ بڑھیا کچھ بولی نہیں اور سفر میں تھی۔ جب ایک جگہ قافلہ رکا اور وہاں سب جمع ہوئے، سب لوگوں نے نماز پڑھی، شکرانہ ادا کیا، فریش ہوئے، وہ بڑھیا مائی بھی فریش ہوئی، تو وہ بزرگ آئے، بولے مائی بیٹھی ہو نا، ابھی ہم تمہارے لیے چندہ کرتے ہیں۔ ایسا اللہ والا دھندا نہیں کرتا، اس کا وہاں ہوتا ہے، اس کو کیا مطلب ہے، وہ تمہارے لیے کر لے کہ چل رہا 2 روپیے تیرا کام ہو جائے۔ ایک اینٹ سے مسجد تھوڑی بن جائے گی، مگر تو ایک اینٹ تو دے، جنت کا حقدار ہو جا۔ کاشا جب کچھ درہم جمع کر کے وہ بزرگ اس کے پاس لائے اور کہا مائیں یہ ہم لائے ہیں، تو مائیں نے اپنا دامن ایسے پھیلایا اور پھیلا کے کہا میرے مولا یہ مجھے فقیر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے لفظوں پہ آپ جھوم جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب بڑھیا نے ایسے ہاتھ کرانا تو جیسے دوپٹے میں ہاتھ ڈال کے عورتیں دعائیں مانگتی ہے، ایسے ہاتھ کرانا، آسمان سے درہموں کی برسات ہوئی۔ اور پھر کیا کہتی ہے، اس بات سے، اس ٹکراؤ سے آپ جھومتے ہوئے آج گھر جانا۔ ایسے ہاتھ کر کے جب گرے نا درہم تو پورا دامن اس کو دے کے کہتے ہیں کہ لے میاں، لے میاں، تو دیتا ہے جیب سے، وہ مجھے دیتا ہے، وہ مجھے دیتا ہے غیب سے۔ تو عشق پیدا کرو، عشق پیدا ہوگا تو غیب سے ملے گا، یقین ہوگا تو یقین سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ مگر ہمارا یقین تو کہاں کمزور ہو گیا ہے، اس لیے اللہ والے فقیر لوگ جو ہے وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، بس تمہارا رشتہ نبی سے جڑ جائے۔ جب تمہارا رشتہ نبی سے جڑ جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخری بات کر دو، 1-2 منٹ بچی ہے تو، امام حسن مصطفیٰ، امام حسین کے بڑے بھائی، حج کے لیے گئے، پیدل حج کی اور 25 حج کی۔ ایک مرتبہ حج کے لیے گیا، حضرت زبیر بن عوام ساتھ تھے، تو ایک کھجور کے درخت پر رک گئے، وہاں بستر لگا دیا سرکار کا، کھجور کا درخت سوکھا سوکھا تھا، تو آپ فرمانے لگے امام حسن کو دیکھ کر پیر دباتے دباتے، اے علی رسول، راستہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ تو نبی کے شہزادے نے، نبی کے نواسے نے مسکرایا اور کچھ لب سے پڑھا، اور لب سے پڑھ کر کہا اللہ زبیر کو بھوک لگی ہے۔ فوراً آنن فانن میں درخت ہرا بھرا ہو گیا، کھجور لگ گئی اور کھجور گرنے لگی۔ ایک وہاں سے سفر کر رہا تھا، وہ کہیں دوسرے قافلے میں سے کہیں آ گیا ہوگا ہمارے قافلے میں، وہ سفر کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا تو زور سے کہا اوہو بڑا جادو ہے۔ تو حضرت زبیر نے بتایا اور بلائے، یہاں یہ جادو نہیں، یہ نبی کے نواسے ہے، یہ قرآن اور درود و سلام کی برکت ہے۔ بس یہی کہنا ہے آخر میں، ہر مرتبہ، ہر دن، کہ ہم وفادار ہو جائیں، اللہ کے رسول کے عاشق ہو جائیں، اپنے پیر کے عاشق ہو جائیں،
اپنے آپ میں ادب لائیں، محبت لائیں، عشق لائیں، پیار لائیں، بڑا دل رکھیں، بڑا دل رکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ ہماری کمزوریاں اپنے نبی کے صدقے ضرور ختم کرے گا اور ہمیں ضرور کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول کا، اللہ والوں کا عاشق بنائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔